ایک صحابی آئے تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا شادی کرنا ہے، کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں، میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا، مہر تو واجب ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا۔ 2 دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا، کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ پھر مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا، کہا اس کا نکاح فلاں جوان سے کر دو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا۔ تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی سورہ تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بنا دو، یہ ہماری شریعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زنا آسان کر دو اور نکاح اتنا بھاری کر دو کہ اس کے لوازمات اتنے بڑھ گئے کہ جوان لوگ آج نکاح کرنے میں گھبرانے لگتے ہیں، اتنا مال کیسے جمع کروں؟ جس کو پوچھو وہ یہی کہتا ہے ابھی سٹینڈ ہونا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہوا پہ چل رہا ہے، سب کو سٹینڈ ہونا ہے، ابھی تک سٹینڈ ہوا ہی نہیں۔ چھوڑو ان برے رسم و رواج کو، اصل بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئی ہیں، ورنہ عرب میں آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ لڑکیاں مہر کتنا مانگتی ہیں۔ بیچارے عرب لوگ 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ وہاں الٹا معاملہ ہے، لڑکیاں مانگتی ہیں بہت، اور کم سے کم 50,000 ریال جو سعودی کے ہوتے ہیں، یعنی 10-11 لاکھ یا 12 لاکھ مہر میں رکھواتی ہیں۔ یہ وہاں کا مزاج ہے، اور جب ان سے کہا جائے نہیں ہم کو پیسے نہیں دینا پڑتا ہے، لڑکی پیسے دیتی ہے، تو عرب والے کہتے ہیں ہم تو ایسی 4 کرنے کو تیار ہیں فری میں۔ جاؤ کسی بھی ہندوستانی لڑکی کے باپ سے کہو کہ کچھ بھی جہیز مت دینا، کوئی چیز مت دینا، یوں ہی دے دینا، لڑکی ہم بیاہ کر کے لے آئیں گے۔ اسی لیے بہت سارے عرب یہاں سے آ کر کے نکاح کر کے لے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ہم انڈونیشیا سے شادی کر کے لا رہے ہیں، عرب میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دونوں نظام غلط ہو گئے ہیں، شریعت مصطفیٰ سے ہٹے ہوئے نظام ہے۔ بات مختصراً اتنی عرض کروں گا، اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ عمل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شادی، یہ دیکھنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی شادی کیسی ہوئی تھی۔ کوئی نوجوان پوچھنے کو تیار نہیں ان کی شادی کیسی ہوئی تھی، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی، وہ اپنے اعتبار سے شادیاں رچاتا ہے۔